بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے اعتکاف کے فضائل و مسائل کے حوالے سے۔ حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر کوئی گناہ بخشوانا چاہتا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے جرموں کی مجھے معافی مل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اسے موقع فراہم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں۔ بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، ہر ایک کی ہونی چاہیے، کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ کار، بہت سارے طریقہ کار میں سے ایک عظیم الشان طریقہ یہ ہے، فرمایا تم اعتکاف کرو، دنیا کی جھنجھٹوں سے خالی ہو کے ادھر آ کے اللہ کی طرف لو لگاؤ، نمازیں پڑھو، دیگر عبادات کرو، دنیا کے تمام کاموں سے بچو، اللہ تمہیں اپنے قریب کر دے گا، اپنے حبیب کے بھی قریب کر دے گا۔ حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں، کہ جو بندہ اعتکاف آخری 10 دن کا کرتا ہے، جس کو آپ آخری عشرہ بولتے ہیں، 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے رمضان شریف میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حجوں کا اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ حج اور عمرہ کرنا بڑا مشکل ہے، ظاہر ہے عمرہ بھی اس طرح نہیں ہو پا رہا اور حج بھی کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا، مگر آپ حج کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو اعتکاف کر کے 2 حجوں کا ثواب اور اعتکاف کر کے 2 عمروں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آپ یقین کیجئے کہ ہمارا اعتکاف کرنے کا مقصد ہی فقط یہ ہوتا ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے اور ہمیں اللہ کی عبادت کرنے میں لذت محسوس ہو، آئندہ سال کے لیے بھی کوئی ٹینشن پرابلم نہ ہو جب ہم اس کی عبادت کریں اور محبوب کریم کی اطاعت کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے اولیاء کاملین خلوت میں چلے جایا کرتے تھے، خلوت میں اکیلے رہنا پسند کرتے تھے کہ بھئی اکیلے رہ کر بس اللہ ہو، اس کی عبادت ہو اور ہم ہوں، بس اور کوئی ہو ہی نہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ خلوت اس کو کہتے ہیں۔ پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، تو عجیب بات ہوتی ہے، عجیب لذت ہوتی ہے اکیلے میں جب بندہ اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا ہو۔ تو اولیاء کا یہ طریقہ کار رہا ہے، اور اللہ نے ہر مسلمان کے لیے یہ آرڈر دلوا دیا ہے مصطفیٰ کریم کے تھرو، فرمایا یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، یعنی ایسی سنت ہے جس کی تاکید ہے، لیکن کافی ہو جاتی ہے اگر محلے میں سے ایک بندہ بھی ہو۔ محلہ آج کل ہم کہتے ہیں ویسے شہر ہے، شہر، لیکن چونکہ محلے آج کل اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ پورے شہر جتنے ہوتے ہیں، تو اگر ایک محلے میں ایک بندہ بھی ایک مسجد میں بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے کفایت کر گیا، اس کو بولتے ہیں سنت مؤکدہ کفایہ۔ لیکن اگر ایک بھی نہ بیٹھا تو سارے گناہگار ہوئے۔ تو معتکف کے لیے کیا ضروری ہے؟ معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کی باتوں سے بچ کے اللہ کی طرف لو لگائے۔ جب وہ اعتکاف کرتا ہے تو کیوں اعتکاف کرتا ہے؟ تاکہ اس کو کچھ نصیب ہو۔ اگر وہ پہلے کی طرح زندگی گزارے گا پھر بعد میں، تو اعتکاف سے حاصل کیا کیا؟ دیکھیں بندہ حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، آپ اسے پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں، واپس آتا ہے پھر پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں۔ کیوں ڈالتے ہیں؟ کوئی خاص وجہ ہوگی؟ اس لیے ڈالتے ہیں کہ جناب یہ خیر خیریت سے واپس آ گیا ہے، شکر الحمدللہ کہ یہ وفات نہیں پا گیا، نہیں، آپ اس لیے ڈالتے ہیں کہ جناب بڑی عظیم جگہ سے آیا ہے کہ جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں وہاں چلے جاؤ، حج کر کے آؤ، عمرہ کر کے آؤ، تو تم تو ایسے لوٹتے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی تم آئے ہو، اتنے پاک اور پاکیزہ۔ یعنی اب وہ بدل کے آیا ہے، یعنی بدل کے آنا بھی چاہیے۔ حاجی صاحب پھر اسی طرح ہو جائیں تو پھر بدل کے تو نہیں آئے، ان کے رویوں میں کوئی تبدیلی نہ آئے، ان کے عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اس میں کہ انہوں نے ادھر سے کچھ سیکھا نہیں۔ سیکھنا معتکف کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کچھ سیکھ کے 10 دن کے بعد جب گھر پہنچے تو گھر والوں کو پتہ چلے، پہلے اگر جھوٹ بولتا تھا تو اب توبہ کر چکا ہے، پہلے گالیاں بکتا تھا تو اب گالیاں نہیں دیتا۔ اعتکاف کرنے کے بعد اس کا حاصل وصول ہے نا، رزلٹ نکلنا چاہیے۔ اور رزلٹ کیا ہونا چاہیے؟ بھائی پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب تو پنجگانہ نماز پڑھنا شروع ہو گیا، ماشاءاللہ۔ اعتکاف کا کوئی فائدہ ہوا نا، بھائی اکیلے رہ کے رب سے ملاقات کرتا رہا، رب نے بڑا رنگ چڑھا دیا ہے اس پہ، مصطفیٰ کریم کا رنگ چڑھا ہوا ہے، مدینے والے آقا کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ اس نے تو داڑھی بھی سنت کے مطابق ایک مشت رکھ لی ہے ماشاءاللہ سے، بہت ساری چیزیں۔ اچھا اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ بالغ آدمی یہاں بٹھا دیں، بس نہیں، جو نابالغ ہے وہ بھی بیٹھ سکتا ہے۔ سمجھ
تو اصل حاصل یہ ہے کہ ہم مسجد میں جب اعتکاف کرتے ہیں، مسجد میں ہی ہوتا ہے نا، گھر میں تو نہیں ہوتا، گھر میں تو خواتین کا ہوتا ہے، اور وہ بھی خواتین کا گھر میں اس جگہ ہوتا ہے جہاں بیت مسجد ہوتی ہے. گھر میں ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ خواتین نے الگ سے نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنائی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے بیت مسجد، گھر کی مسجد. اور گھر کی مسجد میں بیٹھیں گی خواتین. اب وہ کھانا شانا نہیں پکا سکتی کہ آپ کہیں گے کھانا بھی انہوں نے پکانا ہے سارا کچھ. بالکل ضرورت کے مطابق اس سے وہ جو جگہ ہے اس سے باہر وہ نہیں جائیں گی ضرورت کے بغیر. اگر ان کو قضاء حاجت کے لیے جانا ہے تو جا سکتی ہیں. اسی طرح مسجد میں بھی یہ معاملہ ہے. اگر ایسی عورت ہے کہ جس کا پکانے والا ہی کوئی نہیں، وہ خود پکاتی ہے، تو پھر معاملہ جدا ہے، پھر وہ پکا سکتی ہے. اسی طرح مسجد میں بھی باہر وہ ایسی ہر کوئی نہیں جا سکتا کہ جناب میں ذرا گھر سے ہو کے آتا ہوں، ذرا آج بتا کے آتا ہوں، میں ذرا ان کو سبزی، گھر میں کوئی نہیں ہے، ذرا سبزی دے کے آ جاتا ہوں. یہ پرابلم نہیں، یہ مسائل یہاں نہیں ہوں گے. مسجد سے باہر آپ فنائے مسجد نہیں جا سکتے. پہلے عرض کر دیا کہ اس اعتبار سے جا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹائلٹ استعمال کرنی ہے یا نہانا ہے، ویسے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بھی فقہا نے اجازت دی ہے، لیکن ضرورت کے تحت، ضرورت کے علاوہ جائیں گے تو یہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی طرح جس بندے کا روزہ ٹوٹ جائے تو اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے. ان 10 دنوں میں روزہ شرط ہے اعتکاف کے لیے. اگر اعتکاف کرنا ہے تو روزہ ضرور رکھنا ہے. ویسے بھی الحمدللہ ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن میں مسئلہ بتا رہا ہوں.